ایک تھی لومڑی جو دوسری تمام لومڑیوں کی طرح چالاک اور عیار تھی، اور چونکہ اتنی طاقت نہ رکھتی تھی کہ شیر اور چیتے کی طرح شکار کر سکے، اس لیے ہمیشہ چکنی چپڑی باتوں اور مکر و فریب کے ساتھ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو اپنے جال میں پھنساتی، میٹھی میٹھی باتوں سے ان کی قربت حاصل کرتی اور پھر اچانک انہیں دبوچ لیتی۔ ایک روز یہ لومڑی صحرا کے وسط سے گزر رہی تھی اور اپنے دل میں سوچ رہی تھی، آج میں نے کچھ نہیں کھایا، کڑاکے کی بھوک بھی لگی تھی، مجھے چاہیے کہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھوں، اور اگر میرا سامنا کسی خرگوش، چکور، پرندے، مرغے یا کسی اور بھی جاندار سے ہو جائے تو مجھے ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ وہ مجھ سے خوف کھا کر بھاگ جائے۔ لومڑی یہ سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ کسی جانور کو اس کی خوراک کے لائق ہو پھانس لے تو اسے کیا تدبیر کرنی چاہیے اور کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ اس کے نزدیک آ جائے۔ اچانک اس نے رستے میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ رستے کے عین درمیان مٹھی بھر گھاس بکھری ہوئی تھی اور اس کے آس پاس لکڑی کا ایک ٹکڑا اور رسی کا ایک حصہ پڑا ہوا تھا، اور ان کے درمیان ایک تازہ مچھلی نظر آ رہی تھی، ایک موٹی تازی مچھلی۔ لومڑی پہلے تو یہ سبھی دیکھ کر بھوک کی شدت کے باعث اور اس کی آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں اور مچھلی کہیں موجود نہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور غور سے دیکھا تو وہ واقعی ایک مچھلی تھی اور اس کی بو اس کے دماغ میں گھسی چلی جا رہی تھی۔ اگر کوئی گوشت خور جانور ہوتا تو فوراً لپکتا اور مچھلی کو ہڑپ کر جاتا، لیکن لومڑی بھوکی ہونے کے باوجود اسی جگہ کھڑی رہی اور سوچتی رہی، اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مچھلی موجود ہے، مچھلی کا گوشت بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہی سمجھنا ضروری ہے کہ اس جگہ مچھلی آئی کہاں سے۔ یہاں دریا کا کنارہ بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مچھلی اچھل کر باہر آ پڑی اور ہلاک ہو گئی۔ مچھلی فروش کی دکان بھی یہاں نہیں، باورچی خانہ بھی یہاں کبھی دکھائی نہیں دیتا، اور پھر یہ بھی کہ مچھلی کوئی صحرائی جانور نہیں کہ اپنے پاؤں پر چل کر آ گئی ہو، لہٰذا اس صحرا میں مچھلی کے ہونے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ لکڑی اور ریتی شکار کا جال ہیں اور یہ مچھلی کسی شکاری نے یہاں لا ڈالی ہے اور خود کسی کونے خدرے میں چھپ گیا ہے تاکہ کسی لالچی جانور کو اپنے دام میں پھنسا لے، یا یہ کہ کسی ماہی گیر نے دریا سے ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑیں اور اسے راستے سے جاتے ہوئے یہ مچھلی اس کے پشتارے سے گر پڑی اور اسے پتہ نہ چلا۔ بہرحال خطرہ موجود ہے، سو مچھلی کھانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دراصل لومڑی کچھ عرصہ پہلے دیکھ چکی تھی کہ کیسے اچانک شکاری کے جال میں حرکت ہوئی تھی اور اس کی ایک سہیلی پھندے میں آ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ وہ ایسی چیزوں کے پکڑنے اور کھانے میں جلد بازی ہرگز نہیں کرے گی جن کی اصل حقیقت اسے معلوم نہ ہو۔ آج بھی اس نے اپنے دل میں کہا، تو اس صحرا میں کوئی نظر نہیں آتا کہ مچھلی کو لے کر بھاگ کھڑا ہو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مچھلی کو یہیں چھوڑ کر اصل صورتحال کا کھوج لگاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے ایسی خوراک مل جائے جو اس جیسی ہو یا اس سے بہتر ہو۔ لومڑی نے مچھلی کو اس طرح چھوڑا اور آگے بڑھنے لگی، اور وہ کافی دور تک چلی گئی، مگر اسے کوئی شکار ہاتھ نہ آیا، حتیٰ کہ دور سے ایک بندر دکھائی دیا جو اسے رستے سے چلا آ رہا تھا۔ لومڑی جانتی تھی کہ بندر کو کھانا ناممکن ہے، لیکن اس سے اتنا معلوم تھا کہ ہر کسی کو میٹھی باتوں اور نرم گوئی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بندر کو دیکھ کر اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا اور اس نے اپنے آپ سے کہا، جو چالاکی کی بھی مجھ سے بن پڑے، مجھے بندر کو مچھلی کی بساط تک لے جانا ہوگا تاکہ میں اس کے بھید سے آگاہ ہو سکوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی چال چلنا شروع کر دی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کی پشت کی طرف ہو کر صدا بلند کی، میاں بندر، ذرا رکیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، ایک لمحے کو ٹھہریے۔ بندر نے اپنا منہ موڑا اور جو ہی لومڑی کو دیکھا دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ جب ایک درخت کے نزدیک پہنچا تو اس پر چڑھ گیا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ لومڑی بھی درخت کے نیچے اور نزدیک آ گئے، اس کے بالمقابل کھڑی ہوئی، تیز تیز باتیں کرنے، قربان جاؤں، سلام عرض کرتی ہوں، میں نہیں جانتی خدا کا کیسے شکر بجا لاؤں کہ آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ آج بالآخر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور آپ کی خدمت میں پہنچنے میں مجھے عزت ملی۔ یقین کیجیے آج میں نے آپ کی تلاش میں تمام صحرا کی خاک چھانی، تب جا کر یہاں پہنچی ہوں۔ شکر خدا۔ اب میری درخواست ہے
کیا آپ جلدی کریں، وقت کم رہ گیا ہے، نیچے آئیے، میری خواہش اور آرزو ہے، تمام لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ بندر کو یہ باتیں سن کر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے جواباً کہا، مجھے نہیں معلوم تم کیا کہنا چاہتی ہو، ان باتوں سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ لومڑی بولی، آخر تمام جانور جنگل کے میدان میں اب جمع ہوئے ہیں اور آپ کی تشریف لانے کے منتظر ہیں، مہربانی کریں آئیے، ہمیں جلد لوٹ آئیں گے، راستے میں بات چیت کریں گے۔ بندر بولا، جانور میرے تشریف کے لیے منتظر ہیں، آخر کس لیے، کیا مقصد ہے؟ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے جانوروں سے کیا لینا دینا۔